اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر۔ جب مسلمانوں نے اس کا قبلہ تحویل ہوا تھا تو سب سے پہلے ان کو جو یہود و نصارہ تھے، ان کو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوا تھا یہی ہوا کہ اب ان کی نیکیاں کہاں سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ انہوں نے تو اپنا قبلہ ہی تبدیل کر لیا۔ حالانکہ یہودی اور عیسائیوں کا بھی اگر وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کا ایک مشرق کی طرف کرتا اور ایک مغرب کی طرف منہ کر کے اس کی نماز پڑھتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے، نیکی کیا ہے کہ تمہیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے، یعنی کہ اپنا ایمان درست کرنا ہے۔ اگر آپ کا اور میرا ایمان دل میں غلط ہے تو ہماری کوئی بھی کسی بھی قسم کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ یقین کر لیجئے، یقین رکھ لیجئے کہ آپ کی نہ نماز قبول کی جائے گی، نہ آپ کی عبادتیں قبول کی جائیں گی۔ جب آپ کا بیج ہی بویا ہوا غلط ہو تو وہ درخت کیسے پروان چڑھے گا؟ ٹھیک ہے، تو اپنے ایمان کو، اپنے رستے کو درست کر لینا سب سے پہلی ضرورت ہماری مضبوطی کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ سب سے آسان لفظ لوگ کیا کہتے ہیں، جی یہ بڑے آئے تھے کٹر، ان کو کیا پتا کہ اب ہم مولوی بن جائیں۔ تو ایمان مولوی نہیں، مولویوں کے لیے نہیں ہے، ایمان ہم مسلمانوں کا ہے، آپ کا اور میرا ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم سب لوگ اپنے ایمان کو درست کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، سب سے پہلی بات صرف اللہ رب العزت پر ایمان لانا۔ میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں اہل تشریح کوئی ماتم کر رہی تھی، تو اس میں ایک بہت ضعیف آدمی تھا، وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ ماتم کر رہا تھا۔ تو انہوں نے جب وہ ماتم ہو رہا تھا تو اس بندے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، تو بڑی مشکل سے اس کی ٹانگیں بھی ہل رہی تھی۔ تو جب وہ زیادہ جوش میں آئے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے نیچے جب کمنٹس میں پڑھ رہی تھی، کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بیوی ہیں وہ آپ کا خلوص دیکھتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ دونوں ہاتھوں سے پیٹنے والے کو زیادہ اجر دے گی یا پھر ایک ہاتھ سے پیٹنے والے کو اجر کم دے گی۔ اب یہاں سے ان کی عقیدہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ بیوی کا کہہ رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ یا حضرت زینب جو ہیں وہ ان کی یہ آہوزاری سن رہی ہیں، اور وہ ان کی آہوزاری کو سننے کی وجہ سے ان کو وہ اجر و ثواب دے رہی ہیں۔ تو اپنے عقائد کو درست کرنا سب سے زیادہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان لانا، آمن باللہ، سب سے پہلی ضرورت ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر مکمل طور پر ایمان لانا کہ اپنے ہر اچھے، اپنے ہر برے، اپنی ہر تکلیف آنے والی تکلیف کو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، کسی انسان میں طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ بھی آپ کو بتا دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی ہمیں کیا پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیں کہ کوئی ہماری جادو کا توڑ کرے تو پھر ہم اور ہی مشکلات پھنس جائیں۔ تو سب سے پہلا ہمیں نیکی کرنے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آنا، اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانا۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسرا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ چوتھی چیز ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور پانچویں چیز ہے اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی صفات 5 پوری ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ اب ہمیں عمل کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب تم نے نیکی کے لیے عمل کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام وآت المال علی حبہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں مال کی محبت ڈال دی، اس کی محبت ہونے کے باوجود تم اپنے مال کو خرچ کرو، کس پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر،
مسکینوں پر اور مسافروں پر اور سوال کرنے والے یعنی فقراء پر اور قیدیوں کو چھڑانے میں بھی، اور پھر اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات، یہ ساری باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بھی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے، اس سے بھی مشکل بات ہمیں بتا دی، کیا؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی تم عہد کرو اس عہد کو پورا کرو۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جب ہم نے کسی کو ٹائم دیا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ پہنچوں گی اور پھر ہم اس ٹائم پر نہیں پہنچتے ہیں تو ہم نے اس وعدے کی وعدہ خلافی کی۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا، وہ ایک عہد کر لیا نا، ضروری تو نہیں کہ آپ کو قسمیں اٹھا کے عہد کریں یا کچھ بھی۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کو اپنی باتوں میں اتنا پکا ہونا چاہیے کہ آپ کی بات پر لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر کچھ مطلب ہزار اختلافات ہوں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ یہ بات ضرور جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو اپنے عہد کے اندر، اپنی باتوں کے اندر آپ ہمیں سچ اختیار کرنا ہے اور عہدوں کو پورا کرنا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر وہ صبر بھی کریں تمام مشکلوں میں بھی، مصیبتوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو جنگ کی حالت میں وہ ہوں اس پر بھی وہ لوگ صبر کریں۔ اللہ نے جنگ کی حالت میں بھی آپ کو صبر کرنے کا کہہ دیا، تکلیفوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی، تنگ دستی میں بھی صبر کرنے کو کہہ دیا، تو پھر ہم ہر وقت واویلے مچاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہزارہا اختلافات ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ہاتھوں کی انگلیاں بنائی ہیں نا، ان کی بناوٹ میں بھی فرق ہے، کوئی بھی انگلی برابر نہیں ہے، ہر انگلی میں فرق ہے۔ پھر ایک انسان کی سوچ میں دوسرے انسان کی سوچ میں کس قدر فرق نہیں ہوگا۔ انسان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے، خد و خال میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ تو ہم میں سب سے ضروری چیز ہے صبر کرنے کی۔ جب صبر کا دامن تھام لیں تو یقین کیجیے گا کہ زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ سے خود بخود ہی درست کرتے جائیں گے۔ پھر پچھتاوا ہوتا ہے اس سے، جو دوسرا آپ کا جو اوپوننٹ ہوتا ہے نا، آخر کو کتنا بولے گا، آخر کو کتنا آپ کو سنائے گا، آخر کو کتنا بولے گا، کتنا کچھ کرے گا۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دوں گی، فار ایگزامپل کہ اگر میں کوئی اچھی مثال نہیں دے رہی آپ کو، فار ایگزامپل میں صرف آپ کو مثال دے رہی ہوں، اس کو کوئی غلط مطلب نہیں سمجھیے گا۔ کسی آپ چل رہی ہوں گے تو آپ کو راستے میں کہیں سے کتے بھونکنا شروع کر دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کا بھونکنا سننا شروع کر دیں گے، یا پھر آپ ان کو رپلائی کرنے شروع ہو جائیں گے، یا آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے ریزسٹ کریں گے یا کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ خاموشی سے چپ کر کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اٹ مینس کہ اگر آپ کچھ ریزسٹ کریں گے تو آپ جیسا تو اور مجھ جیسا تو بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس نے یہی کچھ کرنا ہے۔ میں کسی انسان کو اس سے کمپیریزن نہیں کر رہی، مجھے معاف کیجیے گا، میں کچھ ایسے نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ صبر کرنا کتنا لازم ہے ہم پر۔ جب ہم صبر کا دامن تھامیں گے اپنے ہاتھ میں نا، کتنا کوئی بولے گا، آخر کتنا کوئی بولے گا، چلیں آپ سب کچھ چھوڑیے، آپ دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرتے ہیں، بولتی رہیں، کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ؟ آپ کو دیوار کیا کریں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ آہستہ آہستہ دیوار کو بولنا چھوڑ دیں گے نا، یار اس کو کیا ہے دیوار کو، اس کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، بس کہ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ سن ہی نہیں رہے ہیں، کانوں میں سوراخ کر لیجیے، ایک سوراخ سے یہی بات دوسرے سوراخ سے باہر، سوراخ تو ہیں لیکن ہماری وہ ان سوراخوں کے اندر گھس جاتی ہیں باتیں، پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم شوگر کے پیشنٹس ہو جاتے ہیں، میں اور آپ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، پھر ہم وہ سارا غصہ آ کے اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں، وہ بیچارے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مظلوم سے اتنے میں غلام ہی کہوں گی نا بچوں کو اپنا، ہمارے غلام ہی ہے نا کہ ہمارے ہاتھ کے نیچے وہ پل رہی ہیں، کمزور ہیں، ہم وہ سارا غصہ مائیں اپنے بچوں پہ نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔
اب یہ ساری باتیں انہوں نے کر لی تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سچ بھی بولیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ اب ان ساری صفات کو بیان کر دینے کے بعد فرماتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اور وہی ہیں جو متقی ہیں. المتقون اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ صرف وہی ہیں جو متقی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں کہا ہے کہ قصاص جو ہے بیسیکلی اس کا پہلے تورات اور انجیل کے اندر ایسا نہیں تھا کہ وہ قصاص کا کوئی بدلہ وہ ہوتا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ قصاص لے سکتے ہیں. اچھا، اسلام سے پہلے کیا تھا کہ اگر کوئی عورت قتل کرتی تو وہ عورت کی جگہ مرد کو قتل کر دیا کرتے تھے. اگر کوئی آزاد بندہ قتل کرتے تو وہ آزاد کی بجائے کیا کرتے تھے، اپنا غلام پکڑا دیتے تھے. چلو غلام کی زندگی کس کام کی ہے، اس کو مروا دیا. عورت نے قتل کیا، اچھا مرد نے قتل کیا تو مرد کی بدلہ عورت کو پکڑا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے، وہ پھر قتل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ پورے قبیلے بھی ختم کر دیا کرتے. اتنا قتل و غارت میں آگے نکل جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قصاص کا حکم لایا کہ اب تم نے قتل کرنا ہے، اگر تم نے قصاص کسی کا لینا ہے تو آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کرنا ہے، اسی کا قصاص لینا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم ادلا بدلا کرتے رہو. اور اگر کوئی تم میں سے اس کے عوض معاوضہ لے کر، پیسے دے کر اس کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن معافی بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر تم نے ایک دفعہ معاف کر دیا اور تم نے لوگوں کے سامنے معاف کر دینے کے بعد تم نے کیا کیا کہ اس پر تم نے ظلم کیا، تم نے اپنا پیسہ بھی لے لیا، قصاص بھی لے لیا، دیت بھی کر دیا، اور اس کے بعد اگر تم نے اس معاملے کے اندر اس دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخفیف تھی، ایک کمی تھی معاشرے کے اندر سے اس قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے، پہلے قصاص کا تھا، معافی کا نہیں تھا، پھر معافی کا ہوا اور پھر قصاص کا نہیں. کچھ اس طرح سے معاملات تھے انجیل اور تورات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے معاملات اکٹھے کر کے ہمیں قرآن کے اندر نازل فرما دی کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کمی کر دی ہے تمہارے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے. اور لیکن اگر کوئی اپنا قصاص لینے کے بعد یا اپنی دیت لینے کے بعد یا معافی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا ہے، پھر وہ نافرمانی کرتا ہے، اپنا بدلہ لیتا ہے، اس کے دل میں ایک جنون طاری ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے، تو اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، وہ زیادتی کر رہا ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم مبتلا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. کیا زندگی ہے کہ پورے کے پورے قبیلے نہیں مر گئے. اب اگر تم عقل سے کام رو تو تمہارے لیے اس کے اندر زندگی ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ ان ساری کی ساری برائیوں سے جو تم کر رہے. اچھا، یہ جو آیت ہے اس کے اندر پہلے جب وصیت کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے وصیت کو لکھنے کا حکم دے دیا تھا کہ وصیت کو اپنے لکھ دیا تھا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترکے کے لیے مکمل طور پر ہمیں بتا دیا کہ کس کے حصے میں کتنا 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 مال آتا ہے، تو پھر اب وصیت کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کے حصے میں کیا کیا ترکہ آنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ ایسا مال ہے کہ جو آپ بانٹ نہیں سکتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کے مرنے کے بعد کچھ ایسا معاملہ ہوگا، جیسے فار ایگزامپل زیور ہوتا ہے ماؤں کے پاس اور ہم وہ زیور بچوں کے اندر ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے. ہم عورتیں جو مائیں ہیں، ہمارے جو برتن کی چیزیں ہیں، ایون کی جو سوئی ہے نا، وہ بھی آپ نے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے اور وہ چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے کوئی مال، تو وہ جب وصیت کرتا ہے تو اپنے وصیت میں سے وہ صرف اب کیا ہے کہ وہ صرف تیسرا حصہ جو ہے 1/3 پارٹ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، یا وہ جن کو وہ چاہتا مسکینوں کو دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے کہا تھا کہ آپ والدین کو، قرابت داروں کو بھلے طریقے سے آپ ان کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کر. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے متقین لوگوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے پورے سب مسلمانوں کے لیے بتا دیا کہ اب کس چیز کا کتنا کتنا ترکہ ہے اور کس چیز کو کتنا کچھ ملے گا.
لیکن اگر کوئی انسان وصیت کو سن لے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر کوئی انسان سن لے کہ اس شخص نے، اس مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی اور پھر وہ اس وصیت کو بدل دے گا، تو اس وصیت کے بدلنے والے پر اس کا گناہ ہوگا، اس وصیت کرنے والے پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وصیت اپنی کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور وہ بہترین سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک وہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور وہ سب واقعوں سے واقف۔ تو اگر تم یہ خوف ہو کہ کوئی جانبداری کرے گا یا کسی کی طرف جھک جائے گا، ایک کی طرف ساری وصیت کر دے گا، تو تم میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کی وصیت کو بدل دو۔ یعنی کہ اس نے اگر فار ایگزامپل اپنا 5 گھر ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی بیٹے کے نام لکھ دیے، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اس کی وصیت کو بدل دیں، آپ اس میں بدل سکتے ہیں۔ تو بدلنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ مکمل ہو گیا ہمارا رکوع۔